یہ جو میرے بھائی سیالکوٹ کے اندر جو کچھ ہوا، اس کی جڑیں جو ہیں وہ بہت پرانی ہیں۔ 40 سال سے ہم نے اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے جو فصل بوئی تھی، آج اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے۔ ایک دن میں تو اتنی بڑی خرابی نہیں آتی، ایک دن میں تو دیمک نہیں چاٹتی، ایک دن میں تو زخم کینسر نہیں بن جاتا۔ اس کو وہ کہتے ہیں نا، تھیندے تھیندے تھیں جاندہ ہے بندہ۔ یہ وہ والا معاملہ ہوا ہے۔ آہستہ آہستہ معاملات خراب ہوئے، اور اس طرح کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، میں اس میں پہلے نمبر پہ مجرم اگر کسی کو سمجھتا ہوں تو وہ ہماری ریاست ہے، ریاستی ادارے ہیں، جن کی سرپرستی ہماری مذہبی جماعتوں کو اتنا عرصہ تک حاصل رہی، امت اور پاکستان کے وسیع تر مفاد میں، انورٹڈ کاماز کے اندر، اس کے بعد مذہبی جماعتیں، اور اس کے بعد پھر ہماری جاہل عوام۔ لیکن ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ریاست ہوتی ہے، اس میں چاہے ہمارے حساس ادارے ہوں، چاہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہوں، حکومتی عہدے داران ہوں، یہ سب کے سب اس معاملے میں مجرم ہیں۔ سب نے یہ مل کے حصہ ڈالا ہے، جس کا آج ہم رزلٹ بھگت رہے ہیں۔ یہ تو جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے۔ ٹی وی پہ دیکھ لینا بڑا آسان ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جس طریقے سے انہوں نے اس غیر مسلم کو قتل کیا ہے، اور اس کی لاش کے ساتھ جو کچھ کیا، جس کی اسلام میں قتل کو اجازت، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو آگ میں جلانا، یہ عذاب صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ وہ اپنے مجرمین کو قیامت کے دن آگ میں جلائے گا۔ کسی مخلوق کے لیے روا نہیں کہ کسی دوسرے کو آگ میں جلائے، کافر ہو مسلمان ہو، آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ اور پھر ساتھ سیلفیاں لینا، پھر آ کے فخریہ انٹرویو ریکارڈ کروانا کہ ہم نے جہنم واصل کر دیا۔ پرانتھا کمار پیپر دے اوتے لکھیا آئی دیوار تے لبے کی یا حسین لکھیا آئی کہ درود شریف پڑھے صبح دے وقت انہیں وہ پھاڑ کے تے باسکٹ دے اوتے سٹیا۔ اسی اپنی مینجمنٹ نال گل کیتی ہے، انہوں نے کہ پھر آپ رل مل کے جڑا ہے نا، آئی سارے کٹھے ہوئے ہیں، انہوں جلیل خوار کر کے نا واصلے جہنم کر چھڑے ہیں۔ کیونکہ من سبا نبیًا فاقتلوہ، ہمارے نبی پاک نے حدیث بھی ہے کہ جو بھی نبیوں کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا سر تن سے جدا کیا جائے۔ بھائی تو کہاں پہ جائے گا؟ تجھے جنت کا ٹکٹ مل چکا ہوا ہے مولویوں کی طرف سے۔ تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم اس طرح کے معاملات کر کے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، اور ایسے مواقع پہ وہ لوگ آپ کو زیادہ تر بڑھ چڑھ کر آگے نظر آئیں گے جنہوں نے زندگی میں نماز بھی کبھی نہیں پڑھی ہوئی ہوگی۔ اس طرح کے کام کرنے میں، لوگوں کو قتل کرنے میں، املاک کو آگ لگانے میں، اے ٹی ایم مشینز لوٹنے میں، دنگا فساد کرنے میں، یہ سب سے آگے آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ ان کو پٹی یہ پڑھائی گئی ہے کہ یہ سب سے آسان ذریعہ جنت میں پہنچنے کا۔ اور بیوقوف نہیں ہے، سمجھدار ہیں۔ آج تک کسی شخص نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنی موٹر بائک کو آگ نہیں لگائی، اپنی گاڑی کو آگ نہیں لگائی ہے، دوسرے کو لگائی ہے۔ لہٰذا آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بونگے ہیں، بہت سمجھدار ہیں۔ اور اس وقت ملک جس تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب بھی ہمارے بڑوں کو عقل نہ آئی تو یہ گلی گلی قتل و غارت ہوگا۔ ہمارے جو ریاستی اداروں کے بڑے ہیں، پولیٹیکل جماعتوں کے بڑے ہیں، انہوں نے تو زیادہ تر نے دوہری شہریت لی ہوئی ہے، دوسرے ملکوں میں انہوں نے بھاگ جانا ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد۔ ہمیں پوری زندگی یہ لوگ حب الوطنی کے درس دیتے رہتے ہیں، نیشنلزم کے درس دیتے رہتے ہیں، پاکستان سے محبت، قومی ترانے یہ چلا چلا کے دماغ خراب کرتے رہتے ہیں۔ اور خود آپ دیکھ لیں، یہ پرانے جتنے ڈکٹیٹر باہر گئے ہوئے ہیں، ہمیں آگ میں جھونک کے پرویز مشرف بھاگا ہوا ہے نا یہاں سے، دیکھ لیں۔ جب تک مر نہیں جاتے جان نہیں چھوڑتے۔ ضیاء الحق نے مر کے ہی جان چھوڑی ہے نا،
ورنہ جو اس وقت پالیسیز اس نے سیٹ کی تھیں جو سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار کو یہاں پہ سپورٹ کر کے وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں.